الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فی القرآن الحمید الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ روزانہ کی طرح میرا آج کا موضوع بھی داستان قرآن سے ہے۔ میرا موضوع ہے اصحاب فیل اور لشکر ابابیل۔ جیسا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی کہ اللہ کریم نے اس قرآن پاک کی تلاوت میں اس صورت میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا اور کس طرح اس واقعے کا ذکر کیا۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ اعتکاف کے حوالے سے سوالات کا ذکر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے؟ دیکھیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی کو ثواب سمجھ کر خاموش رہنا مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے۔ اور اگر خاموش رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہیں ہے، ثواب سمجھ کر خاموش رہنا نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر خاموش رہ سکتے ہیں۔ اور بری باتوں سے خاموش رہنا تو بہت ہی زیادہ افضل اور اعلیٰ چیز ہے۔ بہت ہی اہم سوال کہ اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو تو کیا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ اگر اعتکاف کرنے والے اسی مسجد میں ٹھہرا ہے کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا اور وہ جمعے کی نماز کے لیے کسی دوسری مسجد میں جائے تو وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے اور اپنے اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت سے نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور 6 رکعت سے زائد ٹھہرنا مکروہ ہے۔ یعنی اتنی یہ ٹائم لیمٹ اتنی ہے کہ اگر جائیں تو جانے سے پہلے اتنے ٹائم میں پہنچ جائیں کہ 4 رکعت سنت پڑھ سکیں، اور جب واپس آئیں تو نماز کے بعد آپ اتنے ٹائم ٹھہر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں کہ 4 یا 6 رکعت آپ نماز وہاں پر ادا کر سکیں۔ اگر اس سے زیادہ ٹائم آپ ٹھہریں تو پھر وہاں ٹھہرنا اعتکاف کرنے والے کا اس مسجد میں ٹھہرنا مکروہ ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع اصحاب فیل اور لشکر ابابیل ہے کہ کس طرح اللہ کریم نے اصحاب فیل کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ اصحاب فیل کون تھے؟ ان کی کیا داستان ہے؟ تو یمن و حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنع میں ایک گھر بنایا تھا۔ اپنے شہر میں اس نے ایک گھر بنایا، گرجا گھر بنایا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، حج کرنے والے ہیں، وہ مکہ مکرمہ کے بجائے صنع میں آئیں اور اس کے گرجا گھر کے طواف کریں، اور صرف یہی نہیں کہ طواف کریں بلکہ یہیں پر وہ حج کا میلہ ہوا کرے۔ جب اس کی یہ خواہش عرب بلکہ خصوصاً قریشیوں کو پتہ چلی، قریشیوں کے لوگوں کو پتہ چلی تو وہ بہت شاک گزری۔ قریش کے ایک قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آپے سے باہر ہو کر صنع کا سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد اس بادشاہ کے گرجا گھر میں داخل ہوا۔ اس کے گرجا گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر کے اندر پیشاب اور پخانہ کر دیا۔ اس کی در و دیوار، جو اس کے گھر کی در و دیوار تھی، اس کو نجاست سے آلود کر دیا۔ اب جب بادشاہ نے اس کی یہ حرکت دیکھی، اس حرکت پر بادشاہ کو بہت طیش آیا، بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی، نعوذ باللہ، اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے جن کو عربی میں فیل کہا جاتا ہے، اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا ہاتھی تھا کہ جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے تمام جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ بھی شامل تھے۔ یہی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے
آپ متولی اور اہل مکہ کے سردار بھی تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسم و باشق کو آدمی تھے۔ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا کہ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ آئے، آپ نے بجائے اس کے کہ آپ کعبے کا مطالبہ کرتے جو آپ کے لیے ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے، بجائے اس کے آپ اس کا مطالبہ کرتے، آپ مجھ سے صرف اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبۃ اللہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو اللہ کریم پر بھروسہ تھا کہ وہی اس کا مالک ہے، وہی کعبۃ اللہ اسی کا گھر ہے، اس نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آپ نے مطالبہ کیا، اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، کعبۃ اللہ کا مطالبہ نہیں کیا، اور آپ نے جواب بھی دیا کیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے اونٹوں کا کہہ رہا ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ بادشاہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزار ہو جاؤ۔ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا، جتنے بھی لوگ تھے قریش کے وہ پہاڑوں اور گھاٹیوں چوٹیوں پر رہائش کرنے لگے، وہاں پر روانہ ہو گئے۔ جب قریش نے آپ کے اس مشورے پر عمل کیا، اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی۔ جب دعا مانگی، دعا سے آپ فارغ ہو کر ابھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ بادشاہ نے صبح ہوتے ہی اپنے لشکروں کو کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا۔ ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہیں چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبے کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، جن کو ابابیل کہا جاتا ہے اور جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور ہر پرندے کے پاس جتنے بھی پرندے موجود تھے، ہر ایک پرندے کے پاس ہر ایک پرندے کی چونچ میں کنکریاں تھیں، اور چونچ میں ہی نہیں بلکہ 2 پنجوں میں ہوا کرتی تھیں اور 2 چونچ میں تھیں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ یعنی بادشاہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری کی کہ بادشاہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی سی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تھے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابابیل کے ذریعے اللہ کریم نے اس بادشاہ کے پورے لشکر کو ہلاک و برباد کر دیا۔ کعبہ معظمہ کی، کیونکہ وہ اس کا گھر ہے، اس نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے کے 50 روز کے بعد، اس واقعے سے 50 روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کئی روایات میں اس سے زیادہ کا وقت ہے، کئی روایات میں کم کا وقت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔
اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ الفیل ہے، یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کر دیا؟ کیا اس کی خفیہ تدبیر کو تباہی میں نہ ڈال دیا اور ان پر پرندوں کے لشکروں کو بھیج دیا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی ہو۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی طرح کعبۃ اللہ کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لیا۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبے کو صفحۂ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے ان دونوں کا ذمہ، حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اللہ کریم ہی ان دونوں چیزوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا یہ واقعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بعد میں ہوئی، یہ واقعہ پہلے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب میں نے ہاتھی والوں کا یہ حال کیا، اللہ کریم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہاڑی چوٹی کے پیچھے اس واقعات کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کریم کس طرح کعبۃ اللہ کی حفاظت فرما رہا ہے، تو نہ صرف وہ دیکھ رہے تھے بلکہ ان کی جبی میں موجود نور نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت بھی یہ واقعے کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، آپ بھی جانتے تھے کہ یہ واقعہ کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے، ایک جگہ اللہ کریم فرماتا ہے محبوب اگر نہ میں تجھے بناتا تو نہ کوئی زمین بناتا، نہ آسماں بناتا، نہ ستارے، نہ چاند، کچھ نہیں بناتا، حتیٰ کہ میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہیں کرتا اے محبوب اگر میں تجھے نہیں بناتا، تجھے نہیں پیدا کرتا۔ تو تمام دنیا و آسمان کو بنانے سے پہلے اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے نور سے جدا کر کے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، تو وہ نور وہی نور نبوت تھا جو اس واقعے کا ملاحظہ کر رہا تھا، جو اس واقعے کو دیکھ رہا تھا۔ اور اللہ کریم نے جن سے پوچھا کہ اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے پوچھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا معلوم ہے، آپ غیب کی خبریں رکھنے والے بھی ہیں اور اس وقت بھی آپ موجود تھے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کو غیب کی خبریں نہیں، تو وہ بھی یہ سن لیں اگر آپ اس ٹائم پہ موجود نہیں تھے تو پھر یہ بات مان لیں کہ آپ کو غیب کی خبریں ہیں، آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور اگر اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ غیب کی خبریں رکھنے والے ہیں تو وہ پھر یہ جان لیں کہ آپ کو اللہ کریم نے پہلے سے پیدا کیا ہے، سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنے نور سے جدا کر کے آپ کے نور کو بنایا۔ تو یہ تھی داستان اصحاب فیل جو کہ آج کا میرا موضوع تھا۔ اللہ کریم نے کس طرح قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر فرمایا اور یہ واقعہ کیا تھا، اصحاب فیل کون تھے اور ابابیل نے کیا کام دکھایا، اللہ کریم نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کریم میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے بتانے میں آپ کے سننے میں کوئی غلطی بے ادبی کوتاہی ان تمام کو معاف فرمائے۔ کل پھر اسی وقت اسی چینل پر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔